السلام علیکم تمام احباب، میرا نام سعدیہ عاطف ہے۔ آج یہاں پر میں جس آرٹ موومنٹ کے بارے میں بات کروں گی اس کا نام ہے سپر ریئلزم۔ سپر ریئلزم آرٹ موومنٹ، جسے ہائپر ریئلزم بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی آرٹ موومنٹ تھی جو سن 1960 کی دہائی کے آخر اور 1970 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوئی تھی، جس میں پینٹنگز اور مجسموں کو ہائی ریزولوشن فوٹوگراف سے ملتا جلتا بنایا جاتا تھا۔ سپر ریئلزم پینٹنگز میں موجود اشیاء اور مناظر ایک ایسی نئی ریئلسٹک ایلیوژن پیدا کرتے تھے جو کبھی بھی کسی کیمرے سے اتری تصویر میں بھی اتنی تفصیل سے نظر نہیں آتے تھے۔ بناوٹ، سطح، روشنی کا تاثر اور شیڈوز کو اصل تصویر سے زیادہ تفصیل سے بنایا جاتا تھا کہ ایک فوٹوگراف سے زیادہ بنائی گئی پینٹنگ حقیقت کے قریب نظر آتی تھی۔ ہائپر ریئلسٹک کام یا سپر ریئلسٹک کام میں سبجیکٹ کی بجائے ڈیٹیلز پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ جیسے اگر کوئی آرٹسٹ پورٹریٹ بنا رہا ہے تو وہ اس پورٹریٹ میں جلد کی سافٹنس کے ساتھ ساتھ جلد کے پور، اس کا رواں، بال، ایک ایک چیز تفصیلی پیش کی جاتی تھی، جیسے کوئی ہائی ریزولوشن کے کیمرے سے زوم کر کے کسی چیز کو دکھایا جائے کہ اس کے ایک ایک پور، ایک ایک چیز بڑی تفصیلی، کہ کبھی کبھی تو جلد کے نیچے رگیں تک نظر آتی تھی۔ اگر قدرتی مناظر کو پینٹ کیا تو ان قدرتی مناظر میں ایک ایک چیز ڈیٹیل، حتیٰ کہ پتوں کی رگیں، رنگ، اس کا ٹیکسچر، ہر چیز ہائپر ریئلسٹکلی نظر آتی تھی۔ پاپ مصوروں کی طرح سپر ریئلسٹک بھی اس امر کی جستجو کر رہے تھے کہ ذرائع ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کا کوئی ایسا ذریعہ ایجاد کیا جائے جو عوام تک فوراً پہنچے، جس میں جو ماضی بعید میں تجریدی جو جذباتیت ہے، جس کو ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم کہتے ہیں، اس میں جو چیزیں پریکٹس کی جاتی تھیں یا پھر جو چیزیں پوسٹ پینٹرلی ایکسپریشنسٹ استعمال کرتے تھے، ان سے ہٹ کر ایک نئی چیز اپنی پیور فارم میں ہائپر ریئلسٹکلی، کہ ایک انسانی آنکھ جیسے کیمرے سے دیکھا جاتا ہے زوم کر کے ہر چیز کو ڈیٹیل، اس کی تفصیل، اسی طرح انسانی آنکھ بھی اس چیز کو اتنا کلیئرلی دیکھ سکے۔ سپر ریئلسٹک مصوروں نے پاپ اسکلپچرز اور آئیکونوگرافی کے اصولوں کو مزید وسیع کیا۔ جیسے ہم پاپ آرٹ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بڑے ریئلسٹکلی چیزوں کو پیش کیا تھا، لیکن ان کی اپروچ ڈیفرنٹ تھی۔ سپر ریئلزم بھی پاپ آرٹ کی ہی ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ریئلسٹکلی چیزوں کو پیش کیا گیا۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں اپنی چیزوں میں آرٹسٹ وہ چیزیں وضع کرنا شروع کی جو فقط کیمرے سے کھینچی تصویروں سے ہی ممکن تھی۔ بہت سے سپر ریئلسٹک مصوروں نے تو بلا واسطہ کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویروں سے مدد لی، کچھ نے سلائیڈز کو کینوس پہ پروجیکٹر کی مدد سے اتارا، ان کو ٹریس کیا اور پھر اس سے تصویریں بنائیں۔ یہ تصویریں سائز میں بہت بڑی بڑی تھیں۔ اسی باعث ان مصوروں نے تصویروں میں باریک سے باریک ڈیٹیل بھی وضع کی، اور بعض اوقات تو یہ باریک بینی، باریک شناسی اس قدر بڑھ گئی کہ اس پہ انسانی عقل دنگ تھی۔ یہ خواص کچھ ایسے ہی تھے جو ہمیں کہیں نہ کہیں پاپ آرٹ میں بھی نظر آتے ہیں۔ امریکی مصورہ آڈرے فلیک جو 1931 میں پیدا ہوئیں، ان کا شمار اس تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ پہلی مصورہ تھیں جن کا ہائپر ریئلسٹک کام میوزیم آف ماڈرن آرٹ نے اپنے مستقل کلیکشن کے لیے باقاعدہ خریدا تھا۔ یہ پہلی مصورہ تھیں جنہوں نے فوٹوگرافز کو اپنی تصاویر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اس میں اگر ہم ان کی ایگزامپلز دیکھیں تو ایک ایگزامپل ہے
میرولن جو 1977 میں انہوں نے بنائی، یہ محض تکنیکی مشق نہیں تھی بلکہ خیالی یا وہمی یا تحقیق کی جانب ایک قدم تھا، اور یہ بھی کہ یہ فوٹوگراف کہاں تک اس میدان میں معاون ثابت ہو سکتی ہے کہ فلیک نے اپنی یادداشتوں میں خود لکھا ہے کہ فوٹوگرافی میری کل زندگی ہے۔ میں نے آرٹ ہسٹری کا مطالعہ کیا تو میں نے پینٹنگ کو صرف فوٹوگرافس میں دیکھا، تصویروں میں دیکھا، کیونکہ اصل تصویریں تو اصل پینٹنگز تو یورپ میں تھیں۔ ٹیلی ویژن دیکھیں، رسالے یا جرائد دیکھیں تو ان میں ہم سب کو صرف تصویریں ہی نظر آتی ہیں، فوٹوگرافس ہی نظر آتی ہیں، تو ان تمام پر ہمیں فوٹو ویژن کا بھرپور اثر نظر آتا ہے۔ آندرے فلیک نے بھی پہلے کیمرے سے تصویر کھینچی، پھر ان کو سلائیڈز پر منتقل کیا اور پھر سلائیڈز کو پروجیکٹر کی مدد سے اپنے کینوس پر ٹریس کیا اور پھر وہاں سے تصویر کو مکمل کرنے کی جانب سفر کیا۔ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو تصاویر بنائیں اس میں سٹل لائف کی تعداد زیادہ تھی۔ ان سٹل لائف میں بھی وہ ان اشیاء کی تعداد اس میں زیادہ تھی جو ہمیں روزمرہ میں عام استعمال کی اشیاء ہمیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ لپسٹک، پرفیوم کی بوٹل، پھل، یوٹینسلز، برتن، ان چیزوں کو، ان روزمرہ کی چیزوں کو وہ اپنی سٹل لائف میں کمپوز کرتی تھیں یا نیگیٹو سپیس کو فل کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتی تھی، جس کی مثال ہم میرلن تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ان کو جو مکمل کرنے میں جو فوٹوگرافی کے عمل سے گہری محبت اور خلوص نظر آتا ہے وہ بھی ہمیں یہ میرلن کی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں میرلن منرو کی اندھوناک موت پر ایک کامنٹری کی طرح انہوں نے یہ سٹل لائف کمپوز کی ہے۔ اس میں ہر چیز جو یہ روزمرہ کی چیزوں سے انہوں نے کمپوز کیا ہے، یہ تمام چیزیں میرلن کی ناگہانی موت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ساتھ ساتھ میرلن منرو کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں بھی، فریم والی تصویر بھی اس پینٹنگ میں شامل ہے اور ان کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ جہاں آندرے فلیک نے فوٹو ویژن کی بنیاد ڈالی، وہیں ایک دوسرے سپر ریئلسٹک آرٹسٹ چیک کلوز نے بڑے بڑے دیو ہیکل قسم کے پورٹریٹ بنانے کا رجحان شروع کیا۔ چیک کلوز 1940 میں پیدا ہوئے اور انہیں سپر ریئلزم کا دوسرا بڑا پیشرو مانا جاتا ہے۔ وہ امریکن پینٹر تھے اور ایک بہت بڑے فوٹوگرافر بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق سپر ریئلزم سے، لیکن کیونکہ وہ فوٹوگرافر بھی تھے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کا تعلق سپر ریئلزم سے بہت محدود ہے۔ ان کے خیال میں ریئلزم اپنے آپ میں مکمل چیز نہیں ہوتی، بلکہ تصویر کشی کے لیے ایک ذہنی، محنتی اور جفاکش کوشش کا نام ہے کہ آپ کس طریقے سے اس پینٹنگ کو یا جو آبجیکٹ آپ بنانا چاہ رہے ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک ایک تفصیل جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس پہ انسانی آنکھ حیران رہ جاتی ہے، آپ اس کو کس طریقے سے اپنے کینوس پر اتارتے ہیں۔ انہوں نے 1960 کی دہائی کے آخر میں اور 1970 کی دہائی کے ابتدا میں جو تصویریں بنائیں وہ تمام کیمرے سے لی گئی تھیں، تصویروں پر مبنی تھیں۔ ان میں ان کا ایک بگ سیلف پورٹریٹ بھی شامل ہے، اور ان کا بقول ان کے فن کا اہم مقصد فوٹوگرافک انفارمیشن کو پینٹڈ انفارمیشن میں بدلنا ہے۔ اس لیے ان کے مطابق ان کو جو نظر آتا تھا وہ صرف وہی پینٹ کرتے تھے۔ ان کے جو پورٹریٹ تھے یہ عمومی سائز سے بہت بڑے تھے، 7 فٹ، 8 فٹ، 9 فٹ، بہت بڑے بڑے سائز کے پورٹریٹ تھے۔ اور ان بڑے بڑے سائز کے پورٹریٹ میں بھی کچھ پورٹریٹ ایسے تھے جو 8 فٹ، 11 فٹ ضرب 11 فٹ کے بھی تھے، لیکن ان اتنے بڑے بڑے پورٹریٹ میں بھی ہر ایک تفصیل دکھانا، باریک سے باریک، مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل کو بھی وضع کرنا اپنے آپ میں ہی کمال کی بات تھی۔ اس کے علاوہ ہم اگر اسکلپچرز کی بات کریں تو ایک اور آرٹسٹ اس تحریک سے جو جڑا ہے اس سے ہماری نظر نہیں ہٹ سکتی، وہ آرٹسٹ ہے رون میوک۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے سائز کے اسکلپچرز بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ان اسکلپچرز میں جو ایک سپر ریئلسٹک جو اپروچ تھی، ہائپر ریئلسٹک جو اپروچ تھی،
وہ اپنی مثال آپ تھی، جس کی مثال اگزامپل ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایک اگزامپل ہے ان کی گرل، یہ مکس میڈیا میں بنائی گئی تھی. 5 میٹر کا یہ بڑا اسکلپچر ہے جو 2006 میں بنایا گیا اور اس ٹائم نیشنل گیلری آف کینیڈا اوٹاوا میں موجود ہے. اس کے علاوہ بھی ہم ان کے جتنے بھی اسکلپچرز دیکھیں وہ اوور دا لائف سائز ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن کیا کمال کی ڈیٹیلز، کیا کمال کی سافٹنیس، ایک ایک چیز، ایک ایک پور، ایک ایک بال کو جس تفصیل سے دکھایا گیا ہے اس پر صرف حیرانگی ہی ہوتی ہے. اگر ہم سپر ریئلزم یا ہائپر ریئلزم کو دیکھیں تو آج کل کے دور میں بھی بہت سارے آرٹسٹ ہیں جو اس ٹیکنیک، اس مومنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں اور ہمیں بہت ہائپر ریئلسٹک ان کا کام نظر آتا ہے، جس کی ایک بڑی اچھی مثال مارکو گراسی ہے جو آج کل کے دور حاضر کا آرٹسٹ ہے اور بہت ہائپر ریئلسٹک کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے پوری دنیا میں، اسپیشلی یورپ میں اور انگلینڈ میں آرٹسٹ ہیں، ایون امریکن آرٹسٹ ہیں جو بہت ہائپر ریئلسٹکلی آج کل کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ.